بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ آفس سے رات کو فری ہو کر سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ آج کل ویسے بھی خانزادہ کے شہر والے گھر میں اس کی رہائش تھی۔ وہاں کوئی منتظر نہیں تھا کہ جلد واپسی کی کوشش کرتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ سارا دن پوروا نے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ اس نے کال کی تو آنی کے جاگ جانے کا بتا کر ایسے جلدی بند کی جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ اس کی آنی کی آنکھ کھل چکی تھی اب، گویا اسے کسی ایکس وائی زی کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ عجیب، لاپرواہ اور دنیا سے انوکھی لڑکی تھی۔ منفی میں سر ہلاتا کمرے کے دروازے پر پہنچا تھا جب وہی نرس دروازے سے نکلتی اس سے ٹکرائی۔ سر، آپ کے پیشنٹ کافی بہتر ہے، میری ڈیوٹی ختم ہے، ابھی کچھ دیر تک اور نرس آ جائے گی۔ وہ بنا سانس لیے تیزی سے بولی تو موسیٰ نے سر ہلایا، لیکن چہرے پر واضح نرمی تھی۔ سر پر جیل سے جمائے بال اب کافی بکھر چکے تھے۔ اس وقت اس نے بلیک ٹو پیس پہن رکھا تھا۔ کوٹ بازو پر رکھے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا۔ نرس نے دل محسوس کر اسے دیکھا تھا، بھلا وہ ایک جواں بیٹی کا باپ لگتا تھا۔ اینڈ سر، پیشنٹ کو میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق سوپ دے دیا تھا، بٹ آپ کی بیٹی نے سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا۔ نرس کی بات پر سر ہلاتے خان موسیٰ کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلیں۔ ایکسکیوز می، میری بیٹی؟ وہ بے ساختہ رک کر پوچھنے لگا۔ نرس نے پلٹ کر کمرے میں موجود پوروا کو دیکھا جو اسٹول پر بیٹھی نیند میں جھول رہی تھی۔ وہ خجل سا ہوا۔ تھینک یو، یو میں گو ناؤ، وہ سخت لہجے میں کہتا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں سے پلٹا اور ہاسپٹل کی کینٹین سے ہی کھانے کا سامان لے کر واپس کمرے کی طرف آیا۔ اندر داخل ہو کر پہلے مسز شائستہ کو چیک کیا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ پوروا، آہستگی سے پوروا کو پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہ لو، کچھ کھا لو، یہاں آ کر صحیح سے بیٹھو۔ اسے نرمی سے بلا کر بیڈ سے کچھ دور پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھی اور باکس کو کھولنے لگی۔ یہ بتاؤ، تم نے نرس سے کہا میں تمہارا فادر ہوں؟ اسے گھور کر سوال کیا تو وہ آہستگی سے گھومتی اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ یعنی وہ ایسا کر چکی تھی، مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ بیڈ گرل، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہیں ایک ینگ سنگل لڑکے کو فادر بناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پوروا نے ذرا سا چہرہ موڑ کر چور نظر اس پر ڈالی۔ وہ آپ کو بہت زیادہ گھور رہی تھی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ وہ بڑی ہیں، میں ان کو شٹ اپ کال نہیں دے سکی، میں نے کہہ دیا آپ میرے بابا۔ وہ وضاحت دیتی آخری بات پر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ موسیٰ کو حیرت ہوئی، وہ چھوٹا سا ٹوئیٹی کافی تیز تھا۔ اسے گھورتے ہوئے یکدم وہ ہنس پڑا۔ پریشان بیٹھی پوروا کی آنکھیں چمکی۔ یعنی وہ ناراض نہیں؟ دوبارہ کسی سے ایسا مت کہنا، ورنہ میں سنگل رہ جاؤں گا اور اسکینڈل بن جائے گا کہ میری چھپی ہوئی اتنی بڑی بیٹی ہے۔ موسیٰ نے ہنستے ہوئے سمجھایا، میرے فرینڈس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اس کو بیٹا کہتے ہیں، آپ بھی تو میرے بڑے بھائی ہیں۔ وہ اسے دیکھتی سمجھانا چاہ رہی تھی، اس نے کوئی اتنی انہونی بات نہیں کی۔ موسیٰ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ میں پکڑے کپ کیک کو کترتی موسیٰ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا بڑا بھائی بہت اچھا لگا تھا، جو کسی بات پر ڈانٹ نہیں رہا تھا، آنی کا خیال بھی رکھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے انکل نہیں آئے ہاسپٹل؟ موسیٰ نے خیال آنے پر حیرت سے پوچھا۔ آنی نے منع کیا، ان کو نہ بتاؤں، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ اپیا کو بھی بتانے سے منع کر دیا، میں چاہتی تھی اپیا آ جاتی تو آنی اور میرا خیال رکھتی۔ وہ اداسی سے بولتی منہ بنا کر اپنی آنی کو دیکھنے لگی۔ موسیٰ نے سکھ کا سانس بھرا۔ اپیا کیوں؟ تم اپیا اور آنی کا خود خیال رکھ سکتی ہو پوروا، میں بھی یہی ہوں، اپنی اپیا کو مت بتانا۔ وہ نرمی سے منع کر گیا۔ اسے پتہ چلا تھا پریہان کو عدت میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو کبھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ پوروا سر ہلا گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوروا نے آہستگی سے جھجکتے ہوئے سوال کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ حدید بھائی بہت اچھے تھے، وہ بہت پیار سے بات کرتے تھے، کیا وہ بھی مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے تھے؟ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ پوروا کی آنکھیں پل بھر میں بھیگ گئی تھیں۔ موسیٰ کا دل رک سا گیا۔ شاید ہی کوئی ہوگا جسے حدید خانزادہ سے پیار نہیں تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ جانتی ہو میں کیوں یہاں ہوں؟ کیونکہ مجھے اسی نے کہا تھا ایک چھوٹی سی گڑیا ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے تم بہت عزیز تھی۔ موسیٰ نے مدھم نم لہجے میں بتایا تو وہ یکدم ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپاتی رو پڑی تھی۔
موسیٰ بھوکلا گیا۔ مسز شائستہ کو دیکھا کہیں وہ آواز پر جاگ نہ جائیں۔ ہولے سے پوروا کا سر سہلایا۔ وہ مجھے یاد آتے ہیں بہت، ایسا لگتا ہے کہیں سے آ جائیں گے اور کہیں گے یہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ زندہ ہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے موسیٰ کو دیکھتی وہی بات کر رہی تھی جیسا اکثر اوقات ہم اپنے مر جانے والے پیاروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ موسیٰ کے دل نے شدت سے دعا کی اس کا کہا سچ ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا تھا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی کبھی کبھی حقیقت سے نظر چرانا سکون دیتا ہے۔ پوروا کو تسلی دیتے ہوئے اسے بے ساختہ پریہان کا خیال آیا۔ پوروا بہت کم ملی تھی حدیث سے، پریہان کا رشتہ الگ تھا، قریبی تعلق تھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسے کسی نے ایسے سنبھالا بھی تھا، جانے یا نہیں، اکیلے کمرے میں دن رات اپنے غم کو اپنے اندر دبا کر اس کا کیا حال ہوگا؟ حدیث ہوتا تو یہ سب کبھی برداشت نہ کر سکتا۔ موسیٰ کو شدت سے بے بسی کا احساس ہوا۔ وہ پریہان کی فکر کرے، ہمدردی جتائے تو پریہان کے لیے ہی مسئلہ کھڑا ہونا تھا۔ حویلی والوں کی ذہنیت کب بدل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا گل جان سے بات کرے گا، ان کا بھی خیال وہ نہیں رکھ پا رہا تھا۔ خانزادہ حدیث جیسے جرات اور ہر ایک سے بات منوانے کی ہمت ان میں سے کسی میں بھی نہ تھی۔ عیسیٰ سب سے چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، مگر کچھ لاپرواہ تھا۔ وہ حویلی میں ہی کم ٹکتا تھا، لاپرواہ تو کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی تھا۔ حدیث نے جاتے جاتے سب کی فکر اس میں ڈال دی تھی۔ کندھے پر بوجھ محسوس ہونے پر وہ سوچوں کے گرداب سے نکلا تو پوروا کو اپنے کندھے پر سر رکھے سوتا پایا۔ بچوں کی طرح بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتی تھی۔ گہرا سانس بھرا اس نے۔ اس کا سر سنبھال کر پکڑتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے وہیں صوفے پر سلا دیا، اپنا کوٹ اس پر پوری طرح سے پھیلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چاکلیٹس دبوچے سو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اتنی کم عمر نہیں تھی جتنی حرکتوں سے بچی تھی۔ اللہ سے دعا ہے تمہارا نصیب تمہاری اپیا جیسا نہ ہو، لٹل پنک ٹویٹی۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر اس نے دل سے دعا دی تھی۔ پلٹ کر مسز شائستہ کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے پر رات کی ڈیوٹی والی نرس کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ موبائل پر صبح 6 بجے کا الارم لگا کر وہ چند گھنٹوں کے لیے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ حدیث کیسے شہر میں بزنس اور حویلی کے معاملات ایک ساتھ سنبھال لیتا تھا؟ موسیٰ کچھ دن میں تھک رہا تھا۔ وہ کیسے پچھلے 4-5 سالوں سے سب سنبھالے مسکراتا پھرتا تھا۔ موسیٰ کو سونے سے پہلے بھی اس کے جانے کا خیال شدت سے محسوس ہوا تھا۔ روڈ پر سلور گرے بوگاٹی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں اونچی آواز میں سیڈ سانگز گونج رہا تھا۔ لوگوں نے گانے کے بول پر اسے کوئی مجنون ناکام عاشق کا خطاب دیا تھا۔ گاڑی میں ارد گرد کی پرواہ کیے بنا بے منزل راستے پر جاتے عیسیٰ خان نے آئسین سے آنکھیں رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے سامنے کا منظر واضح کیا جو بار بار دھندلا رہا تھا۔ اس پر ویسے تو پچھلے 1.5 ماہ سے غم کی کیفیت ہی چھائی رہتی تھی، مگر آج اس کا برتھ ڈے تھا، اس کی پیدائش کا خاص دن، اور زندگی کی اب تک گزری تمام پچھلی برتھ ڈیز پر سب سے پہلے خانزادہ حدیث کی وشز ملتی تھیں اس کو۔ وہ کوشش کرتا تھا، مصروفیت سے وقت نکال کر سامنے بیٹھ کر وش کرتا تھا، اسے سامنے بٹھا کر کیک کٹ کرواتا تھا۔ عیسیٰ ویسے تو میچور ہو گیا تھا، مگر اپنے حدیث لالا کے سامنے بچہ بنے رہنا اسے پسند تھا۔ کیک کاٹتے ہی وہ ہاتھ اس کے طرف بڑھاتا، گفٹ بھی مہنگا ترین، سب کو لگتا تھا امیر باپ کا بیٹا تھا، اسی لیے اس کا اس عمر میں ہی ذاتی فلیٹ، مہنگی گاڑی اور ہر بار بدلتا نیا مہنگا موبائل تھا۔ مگر نہیں، یہ سب تو اسے ہر بار اس کے حدیث لالا کی طرف سے تحفہ ملتا تھا۔ اسے عیسیٰ بہت پیارا تھا، عزیز ترین تھا، اور یہ بات عیسیٰ جانتا بھی تھا اور کیش بھی کرتا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے چاہے۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کی شدت تو وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، مگر تشنگی بڑھتی جاتی ہے، جیسے اس میں حسرت سلگ رہی تھی، خانزادہ کی تشنگی۔ وہ ٹریفک سے گاڑی نکالتا ویرانے روڈ پر لا چکا تھا۔ گاڑی میں سنگر کی دھیمی آواز نے عجیب ٹینشن زدہ ماحول چھا گیا تھا۔ وہ ایک جگہ جھٹکے سے گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھے تھک کر سسکنے لگا۔ موبائل پر گھر والوں کے اور موسیٰ کی کالز آتی رہی تھی، مگر وہ حدیث کے بغیر اپنی ہر برتھ ڈے کی کوئی وشز بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی میں اس کے دوستوں کے دیے گفٹس اور موبائل پر میسیجز ابھی تک اندیکھے پڑے تھے۔ آئرہ نے آج کافی کی آفر کی تھی۔
وہ خیال رکھنا چاہتی تھی، وہ پرواہ کرتی تھی، اچھی تھی، مگر عیسیٰ کا دل اکتا گیا تھا سب سے، سب کی فکر سے اور پرواہ سے۔ اسے دلاسے مذاق لگتے تھے، کتنی وہ گاڑی اکیلی ڈرائیو کر رہا تھا، نہ گارڈ ساتھ تھے نہ کوئی سیکیورٹی۔ ان کے دشمن شاید خانزادہ کو مار کر اب ان کی روز ملنے والی موت کا تماشا دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں بدترین موت گولی سے نہیں دی جاتی، کسی پیارے کو چھین کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دو، سسک سک کر مرنے کے لیے چھوڑ دو، اس سے بدتر موت کچھ نہیں۔ آفریدی حویلی والوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، دشمنوں نے ایسا ہی کیا تھا دشمنوں نے۔ وہ رات گئے تک وہیں بیٹھا رہا، پھر تھک کر اونگنے لگا، سر جھٹک کر آنکھوں کو زبردستی کھولے۔ جیسے جیسے واپس اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ڈور کھول کر اندر آیا تو چونک گیا، موسیٰ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں لالا؟ عیسیٰ نے شرمندگی سے پوچھا تو نیم غنودگی میں صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر بیٹھے موسیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ملنے آیا تھا، کہاں تھے تم؟ موسیٰ کی سنجیدہ سخت آواز پر وہ سر جھکائے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ تھوڑا ڈرائیو پر۔ عیسیٰ کو بہانہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہکلا کر بے مطلب ادھورے جملے بولتا موسیٰ کو غصہ دلا گیا۔ رات کے 3 بجے تک؟ موسیٰ نے وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں سوال کیا تو وہ ٹال گیا۔ اگر یہ عیاشیاں کرنی ہیں تو میرے مرنے کا بھی انتظار کرو عیسیٰ خان، آج کے بعد رات کو وقت پر گھر پہنچو گے، یونی ختم ہوتے ہی بزنس جوائن کرو، کافی انجوائے کر لیا تم نے، موسیٰ تیکھے لہجے میں کہتا، وارننگ دے رہا تھا۔ جانے کہاں کہاں گھومتا تھا وہ پوری رات، غم کے نام پر وہ اسے یوں ڈھیل نہیں دے سکتا تھا۔ اب بھی سر ڈالے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم دکھ میں ہو عیسیٰ، مگر خود کو سنبھالو گے تبھی یہ غم کچھ کم ہوگا۔ مرد ہو یار، ایسے کیوں ہمت ہارے پھر رہے ہو؟ موسیٰ کو اس کے یوں سر ڈال کر بیٹھے رہنے سے تکلیف ہوئی تو نرمی سے سمجھایا اور آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا۔ عیسیٰ یکدم اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ کبھی کبھی بہت زیادہ یاد آتے ہیں وہ، آج ان کی کمی بہت محسوس کر رہا ہوں، بہت مشکل سے دن گزرا ہے لالا، عیسیٰ بھیگی آواز میں بولتا موسیٰ کو پریشان کر گیا۔ وہ بے ساختہ اسے خود میں بھینچے اس کی پشت سہلانے لگا، تسلی، دلاسا، بہلاوا، سب الفاظ ختم تھے۔ وہ جانتے تھے کبھی کبھی الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، بس سہارا کافی ہوتا ہے، اسی لیے گلے لگ کر چپ چاپ آنکھیں بھگو کر بیٹھے رہے۔ آج اسے اس کمرے میں بند ہوئے مزید 20 دن گزر چکے تھے اور بیوہ ہوئے تقریباً 2 ماہ۔ وہ انگلیوں پہ دن گنتی تھی، پھر گھنٹوں کا حساب لگاتی تھی۔ سیاہ شال کے نیچے خانی بیگم کا بھیجا سفید اور بالکل سادہ لباس پہنا ہوا تھا، بال اب کمر سے نیچے تک جاتے تھے اور بکھرے ہی رہتے تھے۔ لوگوں سے ملنا جلنا بند تھا، اپنے گھر والوں سے کال پر بات کر لیتی تھی، ملنا تو ابھی ممکن نہ تھا، پریسا دور تھی، ڈیلی کال کر لیتی تھی وہ، اور پروا جانے کیا بولتی رہتی تھی، پریہان پوری کوشش کر کے بھی نہ سن پاتی تھی نہ سمجھ پاتی تھی، دماغ خالی خالی سا ہو چکا تھا، سوچی بھی نہیں تھی، پھر بھی بات سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنی نے پچھلے کچھ دنوں سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، شاید تھک گئی تھی دلاسے دے دے کر۔ جب سے انہوں نے بات کرنا چھوڑا تھا پریہان نے اب رونا چھوڑ دیا تھا۔ ایسا نہ ہو باقی سب بھی تھک جائیں۔ پچھلی جانب باغ پر نظر رکھ کر گلاس وال سے سر ٹکائے خلاؤں میں تکتی رہتی، کبھی کبھی خانزادہ کے پرفیوم اپنی شال پر چھڑک کر اسے محسوس کر لیتی تھی۔ عجیب انسان تھا، جاتے جاتے اپنی محبت اس کے اندر گہری کر گیا تھا، نہ وہ جینے کی رہی تھی نہ مر رہی تھی۔ گل جان کبھی کبھی آ جاتی تھی، زیادہ تر ان سے حویلی کے کام کروائے جاتے تھے، وہ بھی وقت نہیں نکال پاتی تھی، اس کی طبیعت بوجھل رہتی تھی، جو کھاتی تھی وامٹ کر دیتی تھی، اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی تھی مگر سر جھٹک دیتی تھی۔ بس ایک کام کرنے لگی تھی، اب کھاتی ڈٹ کر تھی، بھوک پہلے سے کئی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اسے گل جان کی بات یاد آنے لگی، پریہان اگر تم ماں بننے والی ہو تو اپنا خیال رکھو، اچھی خوراک لو اور سوچوں سے آزاد رہو، حویلی والوں کو مت بتانا، عدت پوری ہو جائے تو خاموشی سے گھر واپس چلی جانا، یہ بچہ حویلی والوں کا وارث بعد میں پہلے تمہاری اولاد ہوگا، اسے اپنے پاس رکھنا۔ وہ بولتی رہی تھی، پریہان سنتی رہی، پھر خود پر پھیلی شال مزید پھیلا کر خود کو چھپا گئی۔ ایسا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن میں
کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ وہ بونگی دلیل دیتی مکر گئی۔ جانے کیوں وہ یہ بات محسوس تک نہیں کر پا رہی تھی۔ خوشی یا غم کے تاثرات تو بعد میں آتے۔ گل جان بیگم سر ہلا گئی تھی۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ تھک جاتی ہوں گی، میری عدت ختم ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ سب کام کرواؤں گی۔ میرے خیال میں اب تو ہم برابر حیثیت کی عورتیں ہیں مورے گل۔ آپ ونی میں آئی عورت اور میں انچاہی بہو جو اب بیوہ ہو چکی ہے۔ ان کے الفاظ بے رحم ہو چکے تھے۔ گل جان ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ نازک سی لڑکی جو کل تک یہاں اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی تھی، آج ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب چاہے ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے زندگی جی لے یا ملازمہ بن کر دن رات کام کر کے جیے۔ گل جان خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھتی باہر ہونے والا شور سن رہی تھی۔ آج حویلی میں خانی بیگم کی اونچی روتی آواز گونج رہی تھی۔ آج ان کے میکے والے آئے تھے۔ ان کے بھائی بھابھی اپنے بیٹے صالح خان کا رشتہ پلویشے کے لیے لائے تھے۔ ان کا کہنا تھا، خانزادہ خود صالح سے کہہ چکا تھا اگر وہ پلویشے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو رشتہ بھیجے۔ اور پھر کچھ دن بعد تو وہ حادثے میں مر گیا۔ موقع نہیں ملا صالح خان کو اس کا کہا پورا کرنے کا۔ پریہان کو یاد تھا اپنے مرنے سے کچھ روز پہلے اس نے حویلی میں یہ بات چھیڑی تھی اور اچھی خاصی بحث کر چکا تھا۔ موسیٰ خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی شدہ مرد ہیں، پلوشے اس سے بہتر ڈیزرو کرتی ہیں۔ ثنا بیگم نے بیٹے کی بات پر پہلی بار اسے بے نقص سنائی تھی۔ وہ خود کو کمتر کیوں کہہ رہا تھا؟ آخر خان یوسف نے اس بات پر بھی خانزادہ سے جھگڑا کیا اور ڈانٹا بھی تھا کہ وہ نہ صرف خود بغاوت کر چکا ہے بلکہ دوسروں میں بھی بغاوت ڈال رہا ہے۔ وہ بحث کرتا حویلی سے چلا گیا تھا اور آج اس کی موت کے 40 دن گزر جانے کے بعد کافی دن کے بعد وہ لوگ رشتہ لائے تھے۔ لالا کچھ تو صبر کیا ہوتا۔ میرے خانزادہ کی قبر کی ابھی مٹی بھی نہیں خشک ہوئی، آپ یہاں شادیانے بجانے کی تیاری میں ہیں۔ خانی بیگم کا بین جاری تھا۔ پھپک کر رو رہی تھی اور سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ خان یوسف پڑے رہتے تھے تو فیصلہ خود خان عاذر اور خانی بیگم نہیں کرنا تھا۔ 40 روز کب کے گزر چکے، خانی اسی کی خواہش کے احترام میں آئے ہیں۔ شادی کون کر رہا ہے؟ میرا بھی بھانجا تھا، جگر کا ٹکڑا تھا۔ سال بھر شادی کا نام نہیں لوں گا، سادگی سے نکاح کر دو بس۔ صالح خان کا باپ فاخر خان دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ معزت کے ساتھ مجبوریوں کی ایک لمبی داستان تھی۔ ان کے خاندان میں صالح کے لیے ان کی حویلی کی کسی لڑکی کے ساتھ رشتے پر زور دیا جا رہا تھا۔ انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر صالح کی ضد کے ساتھ خانزادہ کی خواہش کا سن کر وہ یہاں چلے آئے تھے۔ پریہان کمرے میں سر جھکائے باہر کی آوازیں سن رہی تھی۔ روتی دھوتی خانی بیگم کو سمجھایا جا رہا تھا۔ بالآخر بات طے پائی تھی۔ اگلے ماہ کی آخری تاریخوں میں سادگی سے نکاح طے ہوا تھا۔ پریہان کا صبح سے بھاری ہوتا سر شدید درد میں مبتلا ہو رہا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی بیٹھی تیزی سے آنکھیں بھگوتی چلی گئی۔ دل کا درد پڑ رہا تھا۔ پریہان چپ ہو جاؤ، ایسے روتی رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ ارد گرد اس کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتی بستر پر گٹھڑی بنتی لیٹ گئی۔ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے۔ میں چاہتا ہوں مر بھی جاؤں تو میرا کوئی وارث اس دنیا میں ہو جسے دیکھ کر لوگ مجھے یاد رکھیں۔ پریہان اٹ فیلز لائک آئی ایم ان لو ود یو۔ ارد گرد اس کی سرگوشیاں بکھری ہوئی تھیں، اس کا نرم لمس اور اس کی خوشبو۔ وہ آج بھی اکیلی پڑی اپنی ذہنی اذیت اور جسمانی تکلیف کو سہارتی سر درد سے نڈھال ہوتی، ہوش و خرو سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ باہر اب سادگی سے رکھے جانے والے نکاح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ زندگی ہر جگہ چل رہی تھی، زندگی تو رک گئی تھی۔ پریہان کی زندگی تو رک گئی ہی تھی۔ باہر سب ایک دوسرے کے غم میں سہارا بنے بیٹھے تھے، وہ اکیلی اندر نیم اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بس اندر اس کا انسان ہونا ضروری تھا۔ وہ بس خانزادہ حدید کی بیوہ تھی جس پر زندگی اور اس کی خوشیاں حرام کر دی گئی تھیں۔ وہ تاریکی میں باہر درخت کے سائے میں ٹھیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے مسجد سے لوٹا تھا۔ عشاء سے لے کر تہجد تک روتا رہا، سجدے کرتا رہا۔ وجود میں بے چینی سی بھری ہوئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اپنا آپ بھی اس دھوئیں کی طرح فضا میں اڑا دے، نہ احساسات بچیں نہ تکلیف ہو۔ انتظار کرنا کتنا مشکل امر ہے، اس نے ان 2 ماہ میں سمجھ لیا تھا۔ جب کوئی چلتی سانسوں کے باوجود موت کے در پر
پیر رکھے پڑا ہو، نہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہو، نہ آپ مرنے دے رہے ہوں۔ کھلے علاقے میں اب سردی کی شدت بڑھ چکی تھی، مگر وہ ایک شال اوڑھے جل رہا تھا۔ اندر سے سگریٹ کی ایک ڈبی پھونک کر دوسری کھولنے لگا۔ صاحب ادھر آئیں۔ پیچھے سے وہ سفید قدرے پرانا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے پورے جوش سے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹا، ڈبی واپس جیب میں ڈالنے کا خیال نہیں آیا، وہیں پھینک کر اندر کی طرف بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔